ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس بادشاہ کا موت کا وقت قریب آ پہنچا، اس بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں نے محل کے فلاں کونے میں ایک خزانے کو دفن کر رکھا ہے۔ تم 3 بھائی میری موت کے بعد اس خزانے کو نکال کر آپس میں تقسیم کر لینا، اور تم 3 بھائی آپس میں ناانصافی بالکل نہ کرنا۔ ناظرین، بادشاہ اس وصیت کے بعد 3 دن تک زندہ رہا۔ پھر چوتھے دن بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹوں نے جب باپ کو دفن کر لیا اور 3 دن تک اس کے سوگ میں بیٹھنے کے بعد، ناظرین پھر یہ 3 بھائی اس خزانے کو نکالنے کے لیے بادشاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، لیکن ان 3 بھائیوں کو اس جگہ پر کچھ بھی نہ ملا۔ پھر یہ بھائی اس بات پر بہت پریشان تھے۔ جب ان بھائیوں کو خزانہ نہ ملا، پھر یہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھائی ایک دوسرے پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ تو نے خزانہ نکال لیا ہوگا۔ ناظرین، یہ جھگڑا آہستہ آہستہ اس قدر بڑھ گیا، بات عدالت اور قاضی تک جا پہنچی۔ ناظرین، یہ ایک عجیب بات تھی۔ 3 بھائی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ باپ نے جس جگہ پر خزانہ بتایا تھا وہاں پر خزانہ نہیں تھا۔ یہ 3 بھائی آپس میں ہی مدعی تھے اور 3 بھائی ایک دوسرے کو قصوروار بھی ٹھہرا رہے تھے۔ قاضی نے اس مقدمے سے پہلے ان تینوں بھائیوں کو ایک بات بتا دی۔ قاضی نے کہا، میں تم بھائیوں کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ تم لوگوں نے اس کہانی کو سننے کے بعد مجھے بتانا ہے کس نے جوان مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر قاضی نے کہانی یہاں سے شروع کی کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان مرد اور ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس عاشق اور مشوق میں بہت محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں، اس لڑکی کی شادی کسی اور مرد کے ساتھ طے ہو گئی۔ پھر شادی کی تاریخ مقرر بھی ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کا عاشق اسے تنہائی میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ان قریب تو اور میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ تمہاری کچھ ہی دنوں میں شادی ہو جائے گی اور تم اپنے شوہر کے پہلو میں سو گی، یعنی کہ اس کے ساتھ سو گی، مگر میں تنہائی میں بستر پر پڑا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں ہم دونوں جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے ملاپ کریں، یعنی کہ ہم بستری کریں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاپ کریں گے، مجھے اس سے سکون حاصل ہوگا اور تمہیں بھی اس سے سکون حاصل ہوگا، اور اس ہم بستری کو میں تاعمر بر آخری نشانی سمجھ کر یاد رکھوں گا۔ ان خوبصورت لمحوں کے ساتھ میں اپنی باقی زندگی گزار سکوں۔ پھر اس خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے اس نوجوان عاشق سے کہا، میں شادی کے بعد بھی تمہاری فرما بردار رہوں گی، اور اس بات کا میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کی پہلی رات تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ ناظرین، پھر عاشق اور مشوق کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ پھر ملاقات ختم ہوئی اور ایک دوسرے سے وہ دونوں جدا ہو گئے۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا اور لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ جب رات کا وقت ہوا تو دلہا اپنی دلہن کے پاس پہنچا۔ پھر وہ دلہا بے تاب ہو کر اپنی دلہن کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ پھر لڑکی شرما کر کہتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے اور کون سی آپ کو جلد بازی ہے؟ آپ ٹھہر جائیں، پہلے میری بات سنیے۔ پھر اس کا شوہر کہتا ہے، میری جان کوئی بات نہیں، تم ایک بات کیا 1000 باتیں کرو۔ اس دلہن نے کہا، تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ پھر اس کا شوہر کہتا ہے، تم جو شرط کہو گی میں مانوں گا۔ لڑکی نے کہا، تم پہلے قسم اٹھاؤ تم میری بات مانو گے۔ تو ناظرین، اس کا شوہر باخوشی وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ پھر لڑکی اپنا واقعہ بیان کرنے لگ جاتی ہے، بچپن سے ایک میرا عاشق ہے اور شادی سے پہلے میرا اس کے ساتھ ایک اقرار بھی ہو چکا ہے، اور میں نے اس سے یہ اقرار کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں اسی کے ساتھ گزاروں گی، اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں میں اپنے وعدے کو پورا کروں۔ آپ اس کے لیے مجھے اجازت دیں تاکہ میرا وہ عاشق مجھے جھوٹا نہ سمجھے۔ اس کا شوہر یہ بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو اس کا وعدہ پورا کرنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے۔ جاؤ تم اپنا وعدہ پورا کر لو۔ یہ لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے عاشق سے ملنے جا رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک سنسان گلی میں ایک چور ملا۔ چور نے یہ دیکھا ایک جوان لڑکی جو زیورات سے لدی ہوئی ہے، اکیلی بھی جا رہی ہے۔ جب اس نے اکیلے جاتے ہوئے دیکھا، اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یوں اسے بیٹھے بٹھائے ایک آسانی کے ساتھ شکار مل گیا جس پر وہ اپنا ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔
جب اس چور نے اس لڑکی کے زیور چھیننے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کی، لڑکی نے کہا، اے بہادر شخص، میں اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے کسی کے پاس جا رہی ہوں۔ اے شخص، مجھے پہلے اپنا وعدہ پورا کر لینے دے، پھر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، خوشی کے ساتھ میں اپنے زیور تمہیں دے دوں گی۔ اس چور کو اس لڑکی پر حیرانگی ہوئی، پھر اس نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ ناظرین، پھر اس لڑکی نے اس چور کو اپنے عاشق اور اپنے شوہر کی پوری کہانی سنا دی اور اپنے شوہر سے اجازت لینے کا ذکر بھی کیا۔ چور یہ کہانی سنتا ہے اور چونک جاتا ہے، اور تمہارے شوہر میں اتنی دلیری کہاں سے آئی؟ وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف آدمی ہے، لہٰذا میں بھی تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہارے عاشق تک تمہیں چھوڑنے کے لیے۔ ناظرین، پھر وہ چور اس لڑکی کو لے کر اس عاشق کے گھر جا پہنچتے ہیں۔ جب لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی اور کہا، لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور میں اپنی شادی کی پہلی رات تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ عاشق اسے دیکھ کر بہت خوش تھا اور اس لڑکی نے اس سے سوال کیا، بتاؤ تم آخر میرے گھر تک کیسے آئی؟ پھر لڑکی نے بتایا، اس طرح سے میں اپنے شوہر کو تمہارا اور اپنا بتایا، اور راستے میں مجھے ایک چور ملا اور اسے میں نے یہ واقعہ سنایا، اور وہ چور مجھے تمہارے گھر تک لایا تو اس کے عاشق کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، آفرین اس چور پر جس نے ایک اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور تمہیں باحفاظت میرے پاس لے آیا، اور کمال ہے تمہارے شوہر پر جس نے تمہیں تمہارا وعدہ پورا کرنے کی اجازت دی۔ لہٰذا میری غیرت مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں۔ یہ کہتے ہی عاشق لڑکی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، آج سے تم میری منہ بولی بہن اور میں تمہارا آج سے بھائی ہوں۔ ناظرین، پھر یہ لڑکی اپنے عاشق کا وعدہ پورا کر کے اس کے گھر سے نکلی۔ چور ابھی بھی اس دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ناظرین، پھر اس چور نے اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ وہی اصول کیا جو پہلے وہ کر چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو باعزت اس کے شوہر کے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ عورت جب اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اسے ساری کہانی کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ پھر اس کے شوہر نے اس چور کو بڑی عزت دی، اور یہ کہانی سنانے کے بعد قاضی نے ان تینوں شہزادوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ معلوم کر لیا ہوگا سچ بولنے کی وجہ سے کس طرح سے اس لڑکی کی عزت بچی اور اس لڑکی کو خوش نصیبی ہوئی۔ اب تم مجھے بتاؤ، ان تینوں میں سے یعنی ان کے شوہر، بیوی اور چور میں سے کس نے مردانگی اور بہادری کا مظاہرہ کیا؟ ان تینوں بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی کہتا ہے اس کے شوہر نے، کیونکہ اس نے لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی بیوی کو حاصل کیا، پھر اس نے غیر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو جانے دیا، یہ کمال درجے کی جوان مردی ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلا تھا، اس کی وجہ کچھ یوں ہے، اس کی مشوقہ اس کے پہلو میں تھی، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے اپنے ہاتھ تک نہیں لگائے، اور اپنی بچپن کی مشوقہ کو اپنی منہ بولی بہن بھی بنا لیا۔ بلا اس سے بڑی دلیری اور جوان مردی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا، نہیں، یہ سب سے زیادہ قابل تعریف تو وہ چور ہے جو چور اپنے فائدے کے لیے کسی کو مارنے پر بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا، اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی اور کون سی ہوگی؟ لہٰذا ہمت اور جوان مردی میں کہوں گا اس چور میں تھی۔ ناظرین، اس قاضی نے ان تینوں بھائیوں کی بات غور سے سنی اور کہا، اس سب سے چھوٹے لڑکے کو تم ہی چور ہو، تم نے اس خزانے کو چرایا ہے، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی تعریف کی اور چور نے چور کی تعریف کی۔ ناظرین، مزید تحقیقات کے بعد معلوم ہوا سچ میں اسی سب سے چھوٹے شہزادے نے وہ چوری کی تھی۔ قاضی نے چھوٹے شہزادے سے خزانہ طلب کر کے تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔